بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منشیات فروشوں کی جو ملکہ ہے انمول اور پنکی نے پورے نظام کی کلی کھول کے رکھ دی ہے۔ ان کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے پہلے وہ سن لیں، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میری طرح اپنے دماغ کا استعمال کریں تو آپ برانڈ بن جائیں گے۔ وہ سندھ پولیس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں۔ پہلے ان کی آڈیو سن لیں، پھر اس کے بعد میں ان کا پورا نیٹ ورک جو ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ کہ بیٹھ کے جو ہے نا ادھر لائنیں لگاؤں، ابوں میں خیالوں میں بیٹھ کر سوچو میں پنکی کو پکڑوں گا، میں پنکی کو پکڑوں گا۔ اصل میں نا آپ لوگوں کی عقل ہی گھٹنوں میں، جس دن دماغ سے سوچنا شروع کرو گے نا اس دن پنکی کی طرح ایک برانڈ بن جاؤ گے۔ دنیا آگے پیچھے ہوگی، سلام ٹھوکے گی۔ اب پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے میں پنکی کو پکڑوں گا۔ پھر 5 سال ہو جاتے ہیں، 6 سال ہو جاتے ہیں، 7 سال، 8 سال، 9 سال ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر خود ہی فون کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یار میں اتنے سال پیچھے لگا رہا، پکڑ نہیں پایا۔ مجھے پتا ہے آپ دوبارہ مر کے بھی پیدا ہو کر آ گئے نا، 10 سال بعد، 5 سال بعد جب آپ کی قبر میں ٹانگیں ہوں گی تو ایک بار مجھے کال کر کے آپ بھی بتانا، اور ایسے زور زور سے ہنسنا۔ اٹھا لو اگر اٹھا سکتے ہیں، میرے پاس سے دھڑلے سے کام کر رہے ہیں، پورے کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے۔ روک سکو تو روک لو۔ فائدہ بھی سامان چاہیے ہوا تو گولڈن اسٹاف بہت اچھا جا رہا ہے، چاہیے ہوا تو بتا دے گا، بھجوا دوں گی۔ ہاں یہ اکاؤنٹ آپ کو سینڈ کر دیا ہوا ہے، 24 گھنٹے سروس آن ہے، جب بھی چاہیے جب بھی چاہیے ہوا رابطہ کر لیے گا۔ شاپ والوں کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں، کچھ نہیں اکھاڑ سکتے بیٹا۔ آپ لوگ اتنی شاپس ہیں، آپ لوگ دیواروں میں ٹکرے مارو گے، اپنے بال نوچنے لگ جاؤ گے کہ یار یہ کیا بندی کیا ہے یہ۔ اور ہاں سنی بھی میرے پاس ہی ہے اور لکی بھی میرے پاس ہی۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ جو انمول اور پنکی جو ہیں وہ جو فرما رہی ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ان کے خلاف 10 مقدمات مختلف نوعیت کے کراچی کے مختلف تھانوں میں چل رہے ہیں، اور انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ مجھے پکڑنے کی خواہش کرنے والے ریٹائر ہو جاتے ہیں لیکن مجھے نہیں پکڑ پاتے، اور یہ مجھے نہیں پکڑ پائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا روک سکو تو روک لو، اور میری تحقیقات کے مطابق جو پنکی ہے، انمول اور پنکی جو ہے وہ اتنی انمول ہے کہ وہ پورا تھانہ ہی مول لے لیتی ہے۔ پورا تھانہ کیا، پورا نظام ہی اس نے تو مول لے لیا، کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ان کو پروٹوکول دیا گیا، بغیر ہتھ کڑیوں کے عدالت میں پیش کیا گیا، ریمانڈ ان کا نہیں مانگا گیا، کیونکہ انہوں نے تو سب کچھ مول لے لیا تھا، انمول نے ہر چیز مول لے لی تھی۔ پھر ان کی آڈیو لیک بھی آپ نے سنی ہے، اور ایک SSP رینک کے آفیسر نے اپنے ماتحت گارڈن پولیس کراچی کو یہ کہا تھا کہ ان کو بغیر ہتھ کڑی لگائے ادب کے ساتھ عدالت میں پیش کیا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ پولیس اہلکار جو ہے، ویڈیو میں دیکھیں کس طریقے سے با ادب با ملاحظہ ان کے لیے راستے بناتا جا رہا ہے، پھر ان کو عدالت میں اس نے پہنچایا، بالکل ایسے جیسے VIP پروٹوکول ہے۔ اور یہی تو ہمارے ہاں 2 نمبری ہے، یہی تو ہمارے ہاں 2 قانون ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کو جن کو گرفتار کیا جاتا ہے، جو عام نوعیت کی خواتین ہوتی ہیں، یا تو ان کو انصاف نہیں مل پاتا، یا پولیس ان کو پکڑ دھکڑ کر کے گاڑیوں میں ڈالتی ہے اور ان کا کوئی احترام نہیں کیا جاتا۔ بے شمار مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، اور یہ فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے پولیس کے ساتھ رویہ رکھا گیا۔ اور وہ یہ نہیں ہے کہ سندھ پولیس نے، اسلام آباد پولیس بھی ایسا ہی کرتی ہے، پنجاب پولیس بھی، خیبر پختونخوا پولیس بھی، بلوچستان کی پولیس بھی، کشمیر پولیس بھی، اور گلگت بلتستان کی پولیس بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ لیکن یہ جو خاتون ہیں انمول اور پنکی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی ماسٹر ہیں کیونکہ کوکین خود بناتی ہیں، اور آئس جو ہے یہ کراچی کی نہ صرف بڑی ڈیلر ہیں بلکہ وفاقی دارالحکومت کے بڑے بڑے منشیات فروشوں کو یہ کوکین اور منشیات سپلائی کرتی رہی ہیں۔ ان کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے، یہ تو خود انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے پکڑنے والے خواب ہی دیکھتے رہتے ہیں، اور میں کبھی پکڑائی نہیں دی۔ یہ تو پتہ نہیں وہ کس طریقے سے پکڑ گئی۔ پھر ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جتنی مقدار میں ان سے منشیات پکڑی گئی تھی، آئس کوکین اور کیمیکلز، ڈانسنگ پلس جو پکڑے گئے تھے، اس کے مطابق تو 9C کا پرچہ ہونا چاہیے تھا، لیکن پولیس نے پھر بھی ہاتھ تھولا رکھا ہے۔ میرے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو پکڑوایا بھی انہی کے ایک سرپرستی والا نے، وہ بھی بڑا بااثر آدمی ہے، اور پھر نرمی بھی ایک اور بااثر شخص نے کروائی ہے کہ ان کو 9C میں نہ رکھا جائے تاکہ جلد ہی ان کی ضمانت کروا لی جائے۔ بالکل دیکھیں وہ کیٹ واک کرتی ہوئی کس طریقے سے آئی ہیں، اور پانی کی بوتل سے، منرل واٹر کی بوتل سے کھیلتی ہوئی عدالت میں داخل ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب یہ میڈیا پہ شور پڑا ہے تو پھر اس کی شرٹ بھی تبدیل کروائی گئی، تو پھر اس کو میڈیا سے بچا کے جو ہے جیل بھیجا گیا ہے۔ تو اس پہ بھی عدالتوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا ریمانڈ پولیس نے کیوں نہیں مانگا، اور 9C کا پرچہ اس کے خلاف کیوں نہیں ہوا، اور پچھلے جو 10 مقدمات اس کے خلاف درج تھے ان میں پولیس نے اس کو کیوں نہیں پکڑا تھا۔ اور یہ جو اس کی اپنی آڈیو ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ مجھے
پکڑنے والے جو ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، ریٹائر ہو جائیں گے. اور اب جو ہے اس کو جو ایک نارمل سے مقدمے میں، جان بوجھ کے نارمل سے مقدمے میں پکڑا گیا، پھر اس کے بارے میں جو ریکارڈ ہے پولیس کے بعد اب تو سارا سامنے آنا چاہیے. اس کے بعد جو پولیس چیف ہیں انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا، آزاد خان جو ہیں کراچی کے. پھر اس کے بعد مراد علی شاہ صاحب خود آگے، تو مراد علی شاہ صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی منشیات فروشوں کے خلاف کسی قسم کا جو ہے وہ نرم رویہ اختیار نہیں کیا جائے. یہ ڈائیلاگ ہوتا ہے، یہ ہمارے تمام سیاستدان ڈائیلاگ بولتے ہیں. ابھی چونکہ یہ فوٹیج جو ہے سامنے آ گئی، جس طریقے سے بغیر ہتھ کڑیوں کے پروٹوکول کے ساتھ اس خاتون کو پیش کیا گیا، تو اس کے بعد پھر مراد علی شاہ نے بھی بڑک مار دی کہ جناب منشیات فروشوں کا جینا حرام کر دیں گے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ خاتون خود کہہ رہی ہے کہ پورے کراچی میں ہم کام کرتے ہیں، پورے کراچی کی جو نوجوان نسل ہے اس کو تباہ کرنے والا جو چہرہ ہے آپ نے پوری قوم نے میڈیا پہ دیکھ لیا ہے. اس کا اگرچہ اپنا تو فی الحال اپنا چہرہ بھی اس کا خوبصورت ہے اور باقی معاملات بھی اس کے ٹھیک ہیں، لیکن نوجوانوں کا جو نئی نسل جو ہے ان کا چہرہ تو اس نے نشے پہ لگا کے بگاڑ دیا نا. پھر اس نیٹ ورک کو پورے پاکستان میں جانچنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں یہ نیٹ ورک کام کرتا ہے. پھر ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے کسٹم حکام جو آئس پکڑتے ہیں وہ کدھر جاتی ہے، ایسی ملکائیں تو وہ وہاں سے لے لیتی ہیں، اونے پونے لے لیتی ہیں، اور پھر شہر میں مہنگے ترین سکولوں میں اس کو اپنی مرضی کے ریٹوں پہ فروخت کرتی ہیں. اب واقعی دارالحکومت کے اندر ایسی پارٹیاں ہوتی ہیں جہاں پہ آئس اور کوکین کا عام استعمال ہوتا ہے، ڈانسنگ پلز کا عام استعمال ہوتا ہے. وہ کون دیتا ہے؟ یہی تو ایسی ہی تو وہ ملکائیں ہیں جو یہ ڈانسنگ پلز، کوکین اور آئس فراہم کرتی ہیں. اب یہ تو عام روا نوجوان نسل جو ہے عام ہو گیا. پھر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک اور انکشاف بھی ہوا تھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے اس میں وفاقی پولیس کے اہلکار ملوث پائے گئے تھے منشیات کی سپلائی میں. اب ان کا نیٹ ورک آپ دیکھیں. پھر اسلام آباد کے جو نجی تعلیمی ادارے ہیں، بارہا مرتبہ ایسی رپورٹ سامنے آئی کہ وہاں بھی یہ منشیات سپلائی جو ہے پولیس کی زیر نگرانی ہو رہی ہے. اب اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ایک پروگرام تو چلا رہی ہے کہ نشہ اب نہیں، لیکن اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ پوڈری پکڑے جاتے ہیں جو خود بیچارے نشے کے مارے ہوتے ہیں، تو وہ کہیں گرے پڑے ہوتے ہیں. تو اسلام آباد پولیس کے جو ایس ایچ او صاحبان ہیں تمام 31 تھانوں 30 تھانوں کے جو ہیں، وہ جو ان کو ملتا ہے تو آئی جی صاحب کے سامنے وہ اپنا نمبر ٹانگنے کے لیے ان کو ایز اے منشیات فروش ڈال کے پھر ان کو کچھ دن کے لیے جیل بھیج دیا جاتا ہے. ان سے 2-3 پڑیاں برآمد ہوتی ہیں، پھر ان کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے، اور نہ پولیس مزاحمت کرتی ہے. اور اڈیالہ جیل والے بھی کہتے ہیں یار ان کی جلدی ضمانت کروا لیں، کیونکہ ان کا جو رہن سہن ہوتا ہے جیل کے اندر، باقی حوالاتی اور قیدی بھی متاثر ہوتے ہیں. پھر ان کا وہاں پہ زیادہ تر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جان سے چلے جائیں، کیونکہ ان کو جب نشہ نہیں ملتا تو ان کو وہ تروٹک ہوتی ہے، ان کا جسم ٹوٹتا ہے. لہٰذا اسلام آباد پولیس بھی ان کی ضمانت میں آسانی پیدا کر دیتی ہے اور اپنا ریکارڈ ایسا بنا لیتی ہے کہ جی منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر دیا گیا. پھر کھنہ جو ہے، کھنہ، مہر آبادی اور سید پور ماڈل ولیج جو ہے، یہاں کے منشیات فروش جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں. پھر آپ کو یاد ہونا چاہیے پچھلے سال ناظرین ایک مقامی کونسلر نے ایک منشیات فروشوں کے ٹولے کے خلاف شکایت کی تھی، جس کو منشیات فروشوں نے سر بازار گولیاں مار کے اس کو شہید کر دیا تھا. اور اسلام آباد پولیس کے آئی جی نے قسم کھائی تھی کہ ہم منشیات فروشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. لیکن ابھی تو ان کی جڑیں مضبوط ہیں، تعلیمی اداروں میں بھی مضبوط ہیں، تعلیمی اداروں کے باہر بھی مضبوط ہیں. بلکہ اب تو جو بڑی بڑی مارکیٹس ہیں وہاں پہ جو حقہ سینٹر ہیں، تو آئی جی صاحب وہاں پہ خود جا کے دیکھ لیں، وہاں صرف حقہ تو نہیں پیا جاتا، وہاں پہ باقی معاملات بھی ہوتے ہیں. کوکین بھی ہوتی ہے، آئس بھی ہوتی ہے، ڈانسنگ پلز بھی ہوتی ہیں، اور جو ڈانس پارٹیاں، پرائیویٹ پارٹیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ انمول جیسی جو انمول ہستیاں ہیں وہ یہ چیزیں وہی سپلائی کرتی ہیں. انمول اور پنکی جو ہے، تو انمول اور پنکی نے ایک ایسا اشارہ دیا ہے، اگر ہمارے ادارے چاہیں تو وہ پورے کا پورا نیٹ ورک آسانی کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں. بلکہ نیٹ ورک کا سرا تو پہلے بھی ہماری پولیس کے پاس ہوتا ہے، لیکن پولیس کہتی ہے ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اپنی فٹیکیں پوری کرنے کے لیے وہ منشیات فروشوں کو کلی چھٹی دے دیتے ہیں، اور منشیات فروش جو ہے پھر ملک و قوم کے مستقبل سے کھیلتے ہیں. تو ناظرین اس کا فالو اپ دیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے. بہرحال فی الحال تو وفاقی کراچی پولیس نے انمول اور پنکی کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ جیل بھیج دیا ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے، اگر میڈیا خاموش ہو گیا تو سمجھے چند دن کے بعد ان کی ضمانت ہو جائے گی، اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی رہے گی، سب کچھ بھول جائیں گے.
शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।